جو شخص ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میرے والد بنا میری اجازت کے میرے مال خرچ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کی شکایت کرنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا۔ وہ بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کی تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور تھا، اس میں کوئی طاقت نہیں تھی، تب میں طاقتور تھا، مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا۔ آج میں کمزور ہوں اور خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے۔ وہ کہنے لگا، میرا بیٹا مجھ سے اپنا مال چھپا چھپا کے رکھتا ہے، اسے بچا کر رکھتا ہے، مجھ پر یہ خرچ نہیں کرتا۔ سننا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے۔ رو کر آپ کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو۔ اس بات کو آپ نے 3 مرتبہ کہا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کون ذلیل ہو تو آپ نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کرنا۔ ایک مرتبہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ مجھے بتائیے، میرے حسن سلوک کا سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں ہے۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا، اس کے بعد؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ بھی یہی سوال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے چوتھی مرتبہ پھر سوال پوچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یہ ماں باپ کی دعا اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ ماں باپ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ کوشش کریں اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی۔ دیکھیں، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اس معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازے کی چابی ہے۔ ماں باپ دونوں کی قدر کریں اور دونوں کو راضی رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارا۔ آمین۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آپ ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔